حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ تعالی وہ جس تسبیح سے اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے نا، بھائی اس کو مائک کو تو ٹھیک کرو. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ تعالی جس تسبیح سے اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے تو آخر عمر میں وہ تسبیح بہت ہی بوسیدہ ہو گئی تھی، بالکل ایسے دانے ٹوٹ گئے، اس کے ٹوٹنے لگے تھے، دھاگا گھس گیا تھا. کسی نے نئی تسبیح لا کے دی، حضرت آپ تسبیح تو چینج کر لیں. تو انہوں نے فرمایا کہ ساری زندگی اس تسبیح پہ اللہ کا ذکر کیا ہے، اب اس تسبیح سے محبت ہو گئی ہے، اب اس تسبیح سے محبت ہو گئی ہے، دل نہیں چاہتا اس کو چھوڑوں میں. انسان کو جب کسی سے محبت ہوتی ہے نا تو محبت کے آداب اور ضابطے نہیں ہوتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اللہ سے محبت پیدا کر لو تو جن چیزوں کو اللہ سے محبت ہے یا اللہ کو جن سے محبت ہے ان سے آٹومیٹیکلی محبت ہو جائے گی آپ کو. اس کے لیے لاجک کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ جو آج کل بہت سارے اسکالرز صبح و شام علماء کو برا بھلا کہتے ہیں نا، تو اس میں وہ دلائل کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ ہے کہ اللہ سے ہی نہیں ہے محبت. جب اللہ سے ہوتی تو اللہ کے رسول سے بھی ہوگی، جب رسول سے ہوگی تو صحابہ سے بھی ہوگی، صحابہ سے ہوگی تو تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، محدثین، اور ہر دور میں وہ علماء صلحاء کو تلاش کرے گا. پھر علماء سے بھی ہوگی، بزرگان دین سے بھی ہوگی. تو بڑا فالٹ ہی یہی ہوتا ہے کہ اللہ سے ہی نہیں ہوتی. آگے سارے مسائل پھر آپ کہہ سکتے ہو باتیں تو وہ صبح شام اللہ رسول کی کرتے ہیں، تو باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. باتیں قادیانی نے کم کی ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی نے. بھائی مرزا غلام احمد قادیانی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتی اشعار بھی کہے ہیں. بڑی زبردست شاعری کی ہے اس نے، جس کو قادیانی کیچ کراتے ہیں کہ دیکھو اتنا محبت تھی اس کو. ہم کہتے ہیں اتنی تھی تو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیوں کر دیا؟ تو باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. باتیں بہت سارے لوگ اچھی اچھی کر رہے ہوتے ہیں. دیکھو اسلام کا ایک باقاعدہ شعبہ ہے تصوف. باقاعدہ اسلام کا ایک شعبہ ہے جسے کیا کہا جاتا ہے؟ تصوف. لوگ کہتے ہیں تصوف دکھاؤ نبی کے دور میں. تصوف کا لفظ نہیں ہم دکھا سکتے، لفظ بعد میں وضع ہوا ہے، لیکن جس چیز کو تصوف کہا جاتا ہے وہ چیز ہم نبی کے دور میں دکھا سکتے ہیں، بلکہ اس کا حکم ہے. آج علم میں عمق نہیں ہے، الفاظوں کے بکھیڑوں میں لوگوں کو الجھایا جاتا ہے. تو چلو وہ رپورٹ پہلے پیش کر دیتا ہوں کیونکہ ٹاپک پھر وہ ہم ناموں میں الجھاتے ہیں، لوگ اصطلاحات میں الجھاتے ہیں. تو تصوف جو ہے نا، تصوف اس کی اصل کیا ہے؟ باطن کی اصلاح. باطن کی اصلاح. نبی کی ذمہ داریوں میں اللہ نے یہ ذمہ داری بھی لگائی، یعلمہم الکتاب